السلام علیکم میرے پیارے ویورز اور لسنرز. تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے. ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ایپیسوڈ. ازلان کی گولڈن نائٹ کا PDF خریدنے کے لیے مجھے انسٹاگرام پر میسج کریں یا اس نمبر پر رابطہ کر لیں. واٹس ایپ میسج. امانت عشق ایپیسوڈ نمبر 102 پارٹ 1. تحریر نور ملک. زاویار تقریباً 2 گھنٹے بعد گھر واپس آیا. اپنی گاڑی تیزی سے پورچ میں پارک کرتے وہ گاڑی سے اترا تو دروازے میں کھڑے عارض کی نظر زاویار کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے پر پڑی. دا موسٹ ہینڈسم بیسٹ. عارض اس کی سیاہ فٹڈ شرٹ میں نمایاں ہوتے بلڈ اپ سینے کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا. اس کے ماتھے پر بے ترتیبی سے بکھرے اس کے بھورے بال اس کے وجیح چہرے کو اور بھی حسین بنا رہے تھے، جبکہ نیلی سمندر آنکھوں میں سرخی کے ڈورے دیکھنے والے کی جان نکال کے رکھ دیں. زاویار اپنی سفید رینج روور کے ساتھ ٹیک لگائے اس کھلی فضا میں گہرے سانس بھرنے لگا. اپنے ماتھے پر بکھرے بالوں کو اس نے اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا. ابھی وہ آگے بڑھتا کہ اس کے قدم لڑکھڑائے تو عارض کو لگا جیسے وہ ہوش میں نہ ہو. وہ تیزی سے آگے بڑھتے زاویار کے نزدیک آیا. اس کے ارد گرد کھڑے گارڈز نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو روک دیا. پیچھے ہٹ جاؤ. بیسٹ ابھی اتنا کمزور نہیں ہوا کہ اس سے کسی کے سہارے کی ضرورت پڑے. سو گیٹ لاسٹ فرام ہیئر. تو یہاں سے دفع ہو جاؤ. وہ غصے سے دھاڑا تو سارے گارڈز تیزی سے اس سے پیچھے ہو گئے. وہ گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ رکھتے سیدھا ہوا تو عارض کو اس کی ضبط سے سرخ ہوتی آنکھیں دیکھتے اس پر ترس آیا. وہ جیسے اس کے طاقتور ترین دشمن مل کر ایک قدم نہیں ہلا سکے تھے. پسندیدہ عورت کے ذرا سے دھوکے نے اسے لڑکھڑانے پر مجبور کر دیا. شاید ٹھیک کہتے ہیں لوگ، پہاڑ کی طرح مضبوط مرد محبت میں ریت کی دیوار کی طرح نازک اور کمزور ہو جاتا ہے. عارض نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے افسوس سے سوچا. وہ زاویار کے نزدیک آیا تو زاویار نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور اس کو لگا جیسے اس نے اپنی زبان پر بند باندھا ہو، مگر اس کی نیلی آنکھیں اپنی بیوٹی کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہی ہیں. اس کے بارے میں سوال کر رہی ہوں. آپ نے پی ہے بیسٹ؟ وہ اس کے پاس سے آتی الکوہل کی سمیل اور اس کی حالت دیکھتے ہوئے افسوس سے پوچھنے لگا. ہاں تو؟ زاویار نے لاپرواہ انداز میں جواب دیا. جہاں تک مجھے یاد ہے آپ پیتے تو نہیں تھے، کبھی بھی نہیں پی. پھر آج کیوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی عارض کا لہجہ تھوڑا سخت ہوا تھا. اس کی بات پر زاویار کو ایک دم پھر سے اپنی بیوٹی یاد آئی، جسے زہر لگتی تھیں یہ چیزیں. میں تمہیں بتانا مناسب نہیں سمجھتا. زاویار نے اپنی پاکٹ میں سے بوتل نکالتے اسے چڑھاتے ہوئے اپنے لبوں سے
لگائی تو عارض نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ کیا اسے نہیں پتہ تھا کہ یہ سب کچھ وہ صرف ایزل کی خار میں کر رہا تھا؟ پلیز بیسٹ، مت پئیں، آپ کی ذات پر یہ حرام شے سوٹ نہیں کرتی۔ اس نے گھن کھاتے لہجے میں اس سے کہا تو زاویار تمسخرانہ سا مسکرایا۔ تو عربی، اب تم مجھے بتاؤ گی کہ میری ذات پر کیا سوٹ کرتا ہے؟ اس نے مزید ایک گھونٹ بھرتے اسے اگنور کیا تو عارض خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتے دیکھ زاویار نے پھر سے وہی حرکت کی، لیکن اس بار اس سے پہلے کہ وہ بوٹل اپنے لبوں تک لے کے جاتا، عارض نے ہمت کرتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عارض خان، لگتا ہے تم تھپڑ بھول چکے ہو۔ زاویار اسے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے غصے سے بولا، میں نہیں بھولا، اور چاہیں تو ایک اور تھپڑ مجھے مار سکتے ہیں، مگر پلیز وہ حرام مشروب نہ پئیں جو زاویار شاہ کے پاک خون کو گندا کر دے۔ وہ گہرے لہجے میں بولا تو زاویار ایک لمحے کو تھم گیا، مگر پھر سر جھٹکتے اس نے پھر سے بوٹل اپنے لبوں سے لگائی۔ خون میرے خون کی اتنی پرواہ کیوں ہے تمہیں؟ اور یوں مجھے بار بار روک کے اپنے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہو، ورنہ میری پوزیشن اور میرے دماغ کو بہت اچھے سے جانتے ہو تم۔ زاویار مغرور لہجے میں بولا، بالکل، آپ کی پوزیشن اور آپ کے دماغ کے ساتھ ساتھ آپ کے خون کو بھی جانتا ہوں میں۔ جس نے حرام کیا نہیں کبھی، جانتا ہوں کہ ملازم ہوں میں، اور مجھے آپ کو کسی چیز سے منع نہیں کرنا چاہیے، مگر تب جب یہ سب کچھ آپ اپنے لیے کرتے۔ عارض لب بھینچتے ہوئے بولے تو زاویار کا دل چاہا اب ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مارے۔ وہ اس کے باپ کے بہترین دوست کا بیٹا تھا، اس نے ہر جگہ اس سے اپنا ساتھی رکھا تھا، نہ کہ ملازم۔ بکواس بند کرو، اور کیا کہہ رہے ہو تم؟ مجھے تب نہ روکتے جب یہ سب کچھ میں اپنے لیے کر رہا تھا۔ تو میں اپنے لیے تو کر رہا ہوں، اور کس کے لیے کروں گا میں؟ زاویار کو اس کی بات کی وضاحت چاہیے تھی۔ نہیں، آپ یہ بالکل اپنے لیے نہیں کر رہے، آپ یہ ایزل بی بی کی نفرت میں کر رہے ہیں یہ سب کچھ۔ ابھی وہ بول رہا تھا جب اس کے منہ سے ایزل کا نام سنتے زاویار نے اس کا گریبان پکڑا تھا۔ شٹ اپ، میں کیوں کروں گا اس کے لیے کچھ؟ وہ میرے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی۔ اس نے جیسے اپنے کھوکھلے لفظوں سے اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کی۔ کیا واقعی وہ معنی نہیں رکھتی آپ کے لیے؟ مگر معذرت، مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی۔ کیا آپ پیتے ہیں شراب؟ عزت معاف، مگر آپ اس وقت پتہ ہے کیا لگ رہے ہیں؟ ایک ایسا چھوٹا سا بچہ جو کسی محبت کرنے والے سے ناراض ہونے پر اس کی
منع کی گئی تمام حرکتیں ضد میں کرتا ہے، اور شراب پی کے بھی آپ یوں سمجھ رہے ہیں جیسے ان سے بدلہ لے رہے ہیں۔ عارض غصے سے اسے سناتا خاموش ہو گیا، جبکہ زاویار کو لگا جیسے وہ واقعی سچ کہہ رہا ہو۔ وہ لمحہ لمحہ اس کے حواسوں پر سوار رہتی تھی، ہمیشہ کسی حرام کی طرف بڑھنے کے وقت اس کا حسین چہرہ زاویار کی آنکھوں کے آگے آتا، اس سے رکنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ مگر آج جب اس کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تو اس نے ضد اور غصے میں سے شراب پی تھی، جیسے اسے بتانے کی کوشش کی ہو کہ میں نہیں مانوں گا تمہاری بات، تم معنی نہیں رکھتی میرے لیے۔ زاویار نے جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑتے اسے پیچھے دھکیلا اور خود اندر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ بیسٹ کے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر کی طرف بڑھا۔ عارض کی باتیں بار بار اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔ لاؤنج میں آ کر اس نے ایک بار ہر طرف نظر دوڑائی۔ اسے لگا وہ جا چکی ہے اب تک، وہ نہیں تھی کہیں پر بھی، اور شاید اس کا اندر بھی خالی ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی جلتی آنکھوں کو مسلا۔ یہ گھر اور اس کی ہر چیز اسے جیسے اپنی بیوٹی کی یاد دلا رہی تھی۔ وہ یہی ہوتی تھی، آتے جاتے اسے سخت نظروں سے گھورتی، کبھی غصہ کرتی تو اس سے زندگی خوبصورت لگنے لگی۔ اس کو پا کے وہ سارے بدلے بھی بھول گیا۔ وہ ساری زندگی اپنی نفرت دکھاتی، اس سے اپنے نزدیک بھی نہ آنے دیتی، مگر اس کے ساتھ دغا نہ کرتی۔ اسے بدلہ ہی لینا چاہتی تھی تو اور بھی بہت سارے طریقے تھے، مگر اس کی عزت کو خطرے میں ڈالتے اس نے جیسے بغیر کسی ہتھیار سے اسے مار دیا تھا۔ زاویار نے اپنے ہاتھ میں پکڑی بوتل کو دیکھا، پھر کہکہا لگا کر ہنسا، جس سے اپنا مذاق اڑا رہا ہو۔ اچھا ہوا بیسٹ، تم واقعی اسی قابل ہو۔ اس کی سنگت میں رہتے تم تو ایک شریف مرد بنتے جا رہے تھے۔ بہت اچھا کیا تم نے بیوٹی، مجھے دھوکہ دیا، مجھے میری اوقات دکھائی کہ زاویار شاہ تم صرف درندگی کے لیے اس دنیا پر پیدا ہوئے ہو۔ تمہاری ذات صرف اندھیروں میں رہنے کے قابل ہے، تمہارا خوشیوں پر کوئی حق نہیں۔ تم بیسٹ تھے اور بس بیسٹ ہی رہو گے۔ کاش بیوٹی، کاش مجھے تم سے اتنی محبت نہ ہوتی، اور اگر مجھے تم سے محبت ہوئی تو کاش کہ میں تم سے نفرت بھی کر سکتا، مگر میری اوقات یہ ہے کہ میں تم سے دھوکہ کھانے کے باوجود بھی میرے اس پتھر دل کو تم سے محبت ہے۔ تمہاری چاہت میری نسوں میں خون کی طرح گردش کر رہی ہے، میں تم سے نفرت نہیں کر پا رہا۔
اپنے اندر حرام اتارتے میں تم سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہوں. تم اس طرح سے سوار ہو میرے حواسوں پر. تم سے پہلے میری کوئی کمزوری نہیں تھی، پھر تم آئی میری زندگی میں. میری حیوانیت اور درندگی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تم نے. میرا پتھر دل تمہاری محبت میں موم ہو گیا تھا. تم میری کمزوری بنی تو میں نے لوگوں سے الجھنا چھوڑ دیا. میرے دشمنوں کو لگا بیسٹ کمزور ہو گیا، مگر میں نے تو تمہیں کبھی اپنی کمزوری سمجھا ہی نہیں. میں تو تمہیں اپنی طاقت سمجھتا تھا، مگر تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میرے دشمنوں کے ساتھ ملتے مجھ پر وار کیا. وہی شخص میرے لشکر سے بغاوت کر گیا. جیت کر سلطنت جس کے نام کرنی تھی، نہ کوئی درد تھا نہ کوئی ہمدرد تھا. پھر ایک ہمدرد ملا، اسی سے سارا درد ملا. کوشش بہت کی کہ راز محبت بیان نہ ہوں. ممکن کہا تھا کہ آگ لگے اور دھواں نہ ہو. زاویار نے مسکراتے ہوئے شعر کہا، مگر یہ آخری غمگین مسکراہٹ تھی شاید جو اس کے چہرے پر آئی تھی. اس کے بعد اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا. بس بیوٹی، اٹس اوور ناؤ. بیسٹ کی اب کوئی کمزوری نہیں رہے گی، تم بھی نہیں. تم سے نفرت دلی طور پر نہ سہی، مگر ارادن تو ہو کے رہے گی. وہ پختہ فیصلہ کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گیا. اپنے کمرے میں جاتے وہ اس کی تمام چیزیں باہر پھینکنے کا ارادہ رکھتا تھا. جیسے ہی اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر سے کسی کی سسکیاں سنتے اسے حیرت کا جھٹکا لگا. اس نے تیزی سے کمرے کی لائٹ آن کی، مگر ایزل کو زمین پر بیٹھے روتا دیکھ اسے ایک لمحے کو تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا. اسے لگا شاید نشے میں ہونے کی وجہ سے وہ اسے فیل کر رہا ہے. جبکہ لائٹ آن ہونے پر ایزل نے بھی اپنی بھیگی پلکیں اٹھاتے اس کی طرف دیکھا. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور بھی تمہیں واپس چھوڑ کر نہیں آیا؟ اس نے شدید غصے میں پوچھا. تو ایزل اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی. نہیں، میں نے اس کو منع کر دیا تھا. میں نے بولا تھا میں نے نہیں جانا. وہ روتے ہوئے بولی. تو زاویار کو لگا اس کا آنسوؤں سے بھرا چہرہ دیکھتے اس کا دماغ غصے سے پھٹ جائے گا اور بھی میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا. وہ کہتے وہاں سے جانے لگا تو ایزل نے تقریباً بھاگتے ہوئے اس کا بازو پکڑا. زاویار پلیز رک جائیں، میری بات سنیں. میں نے سچ میں کچھ بھی جان بوجھ کے. اس نے ابھی اپنا جملہ مکمل نہیں کیا تھا جب زاویار نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا. کیا سنانا ہے؟ کیا سنانا چاہتی ہو تم مجھے؟ یہی کہ تم نے مجھے دھوکہ کیسے دیا،
کیسے تم نے ان گھٹیا منسٹرز کے ساتھ مل کے مجھے دھوکہ دیا زاویار؟ اس کا بازو سختی سے پکڑتے ہوئے غرایا۔ زاویار، آپ نے ڈرنک کی ہے؟ اس نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یس آئی ڈو۔ تمہیں کیا ہے؟ میں مروں جیوں، وہ جو مرضی کروں، وہ نفرت سے پھنکارا۔ زاویار، ایسے نہ کہیں، مجھے پرواہ ہے آپ کی۔ ایزل اسے یقین دلاتے ہوئے بولی۔ پرواہ؟ وہ کہتے ہوئے قہقہہ لگا کر ہنسا۔ تمہیں بس نفرت ہے مجھ سے ایزل شاہ، اتنی نفرت کہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تم خود کو بھی برباد کر سکتی ہو۔ زاویار دکھ سے بولا۔ نہیں، خدا کی قسم، میری عزت محفوظ ہے، میرے ساتھ کسی نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اسے یقین دلانے کے لیے قسم کھاتے اس کا میٹر، اس کا پارا مزید بڑھا گئی۔ اپنی بکواس بند کرو، زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ تمہارے ساتھ کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتا، سمجھی؟ تمہیں تو بہت شوق تھا نا یہاں سے جانے کا، تو گئی کیوں نہیں تم؟ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے بولا تو ایزل مزید بری طرح روتے ہوئے اس سے لپٹی، مگر زاویار کو اس وقت اسے ذرا سی بھی محبت محسوس نہیں ہوئی، بلکہ اسے ایزل اس وقت مطلب پرست عورت محسوس ہوئی۔ اس نے تیزی سے ایزل کو اپنے سینے سے الگ کیا۔ سوری زاوی، ایزل روتے ہوئے بولی۔ خبردار، خبردار اگر تم نے مجھے زاوی کہا، چلی جاؤ یہاں سے، پیار سے آخری بار کہہ رہا ہوں تمہیں۔ وہ سخت لہجے میں بولا۔ نہیں، میں نے نہیں۔ ایزل، میں نے کہا چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں۔ ایزل نے اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کی تو اس کے بال مٹھی میں جکڑتے وہ غصے سے چیخا، وہ تکلیف سے لرز اٹھی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھتے زاویار نے اس کے بال چھوڑے، مگر ایزل اب بھی اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی۔ زاویار بیڈ کی طرف بڑھنے لگا تو ایزل نے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ نشے میں ہونے کی وجہ سے کھنچتا ہوا اس کی طرف آیا۔ میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتی زاویار، وہ اپنے لب اس کے لبوں کے بالکل نزدیک کرتے ہوئے اس سے کہنے لگی تو زاویار نے شدید غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا، میرے پاس رہنا ہے، مجھ سے دور نہیں جانا کیا؟ اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایزل نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا۔ بہت شوق ہو رہا ہے نا تمہیں میرے پاس رہنے کا، میرے قریب آنے کا، تو پھر چلو، میں تمہاری خواہش پوری کر دیتا ہوں۔ زاویار غصے سے کہتے
اس کے بال مٹھی میں جکڑتے بھرپور شدت سے اس کے لبوں پر جھکا۔ اس کے انداز میں اتنی شدت تھی کہ ایزل پھڑ پھڑا کے رہ گئی۔ زاویار نے اس کے تڑپنے کی پرواہ کیے بغیر بھرپور شدت سے اپنا لمس اس کے نازک لبوں پر بکھیرا تھا، بلکہ ان پر دانت گاڑتے وہ اسے مزید تڑپا رہا تھا۔ ایزل نے سسکیاں بھرتے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر وہ مزید شدت سے اس کے لبوں سے لپٹتا، اس کی سانسوں کا دشمن بن گیا۔ اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس کرتے ایزل کو لگ رہا تھا وہ واقعی اپنے لمس سے مار دے گا اس کو۔ کافی مزاحمت کرنے کے بعد بھی جب وہ پیچھے نہیں ہوا تو ایزل خاموشی سے اس کی سزا برداشت کرنے لگی۔ اس کا وجود بالکل بے جان ہوتا محسوس کرتے زاویار نے بالآخر آخری بار شدت سے اس کے نازک لبوں کو دانتوں تلے کچلتے ہوئے پیچھے ہوا تو ایزل اپنا توازن کھوتی نیچے گرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، زاویار نے اس کے کندھوں سے پکڑتے اسے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ اس کے نازک لبوں سے خون بہتا اس کی ٹھوڑی تک آ گیا تھا، جبکہ وہ گہرے سانس بھر رہی تھی۔ تم ساتھ رہنا چاہتی ہو میرے، تم سوچ بھی نہیں سکتی جس قدر میرے اندر تمہارے لیے غصہ ہے۔ میں تمہارے ذرا سے قریب آیا ہوں تو ان لبوں سے خون نکلنے لگ گیا ہے۔ جتنا تم چاہتی ہو، اگر اتنا قریب آ گیا نا میں تمہارے، تو تمہارے وجود کے ہر حصے سے خون رسے گا، سمجھی؟ اس لیے اب چلی جاؤ یہاں سے۔ زاویار اس کا جبڑا چھوڑتے ہوئے پلٹ گیا، اور اگر میں پھر بھی نہ جانا چاہوں تو؟ وہ اپنے لبوں سے خون صاف کرتے ہوئے بولی تو زاویار نے پلٹتے حیرت سے اس ڈھیٹ لڑکی کی طرف دیکھا جسے خود پر ذرا سا بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ زاویار اس کے نزدیک آیا تو پھر میں کہوں گا کہ خود پر رحم کھا کے چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ میں مار دوں گا تمہیں۔ وہ اسے کمرے سے باہر نکالتے زور سے دروازہ بند کر گیا، جبکہ ایزل نے باہر کھڑے ہوتے خوب دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اس نے نہ کھولنا تھا نہ اس نے کھولا۔ بالآخر تھک ہار کر وہ اسی دروازے کے ساتھ ٹیک لگاتے بیٹھ گئی۔ وہ ابھی نماز پڑھ کے فری ہوئی تھی جب اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے فون پکڑا تو اسکرین پر شاہ جی کالنگ جگمگا رہا تھا۔ او نو، اس نے کہتے ہوئے فون بیڈ پر پھینک دیا۔ جتنی اس کی بےتابیاں عروج پر تھیں، اسے تو بات کرتے ہوئے بھی خوف آ رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا فون بج کر خود ہی بند ہو جائے گا،
مگر حدید شاہ بھی کسی ڈھیٹ آدمی کا نام تھا۔ وہ مستقل فون پر فون کیے جا رہا تھا، مگر وہ بھی خاموشی سے بیٹھی رہی۔ پھر اس کی میسج ٹون رنگ ہوئی تو اس نے وہ بھی دیکھتے اگنور کی۔ یقیناً اگر وہ میسج دیکھتی تو اسے پتہ چل جاتا کہ وہ جاگ رہی ہے، اور پھر وہ بات کیے بغیر جان نہیں چھوڑتا اس کی۔ میسج ٹون بند ہوئی تو وہ سکھ کا سانس لیتی سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر اب پھر سے میسج ٹیون رنگ ہوئی تو اس نے نوٹیفیکیشن بار پر موجود اس کا میسج پڑھا، جو کچھ یوں تھا: آئی نو تم جاگ گئی ہوگی، میں بھی تم سے بات کرنے کے لیے مرے نہیں جا رہا۔ میں نے تو بس یہ کہنا تھا کہ جو کھا کے سوتی ہو نا، شادی کے بعد بھی وہ ساتھ لے کے آنا، جیسے کل رات کو گہری نیند میں سوئی تھی نا، اور تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا، تو مجھے ہر رات تمہاری ایسی ہی پکی نیند چاہیے۔ میسج پڑھتے تقریباً اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ کیا وہ کل رات اس کے پاس آیا تھا؟ ماہا نے ادھر ادھر دیکھتے گھبراتے ہوئے سوچا۔ نہیں شاہ جی، ایسے کہہ رہے ہوں گے مجھے تنگ کرنے کے لیے۔ اس نے خود کو جیسے تسلی دی، لیکن پھر اگلا میسج جو آیا اسے ڈرانے کے لیے کافی تھا۔ بائی دا وے، پنک نائٹی سوٹ کرتی ہے تم پر، مگر کتنی بار منع کیا ہے سوتے وقت انر مت پہنا کرو، مگر کوئی بات نہیں، میرے پاس آ ہی جانا ہے تم نے، خود ہی ختم کر دوں گا تمہاری یہ عادت۔ اس کا میسج پڑھتے ماہا نے سامنے کاؤچ پر پڑی اپنی پنک نائٹی دیکھی، یعنی وہ سچ مچ آیا تھا، اور اگر آیا تھا تو کیا کیا ہوگا اس کے ساتھ۔ اس نے اپنا دل تھامتے ہوئے سوچا، پھر غصے سے اس نے خود ہادی کو کال کی۔ اب آئی ہے نا محترمہ لائن پر؟ ہادی جو اسی کی کال کا ویٹ کر رہا تھا، اس کا فون دیکھتے مسکراتے ہوئے فون ریسیو کر گیا۔ گڈ مارننگ ماہی بیبی۔ ہادی فون ریسیو کرتے محبت بھرے انداز میں بولا۔ بھاڑ میں گیا گڈ مارننگ۔ آپ رات کو میرے کمرے میں آئے تھے، آپ نے کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ ماہا غصے سے بولی۔ اوہ، تو ہوش آ گئی ہے میرے بیبی کو؟ ویسے تو تم شاید سوئی ہوئی تھی، اس لیے میری کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ ہادی نے میٹھا سا طنز کیا۔ کیا کیا؟ آپ اس بات کو چھوڑیں، میری بات کا جواب دیں۔ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ رات کو شاہ جی؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ ہائے، وہی کیا جو ایک محبت میں دیوانے شوہر کو اپنی حسین بیوی کو نائٹی میں دیکھتے کرنا چاہیے، اور وہی جو اب میں روز کیا کروں گا۔
وہ لب دانتوں تلے دباتے ذو معنی انداز میں بولا تو ماہا کی جان لبوں پر آئی۔ کیا مطلب؟ کیا کیا آپ نے شاہ جی؟ ماہا تو واقعی گھبرا گئی تھی۔ سب کچھ شاہ جی کا بیبی جس کے لیے تم نے بہت نخرے کرنے تھے، کہنا تھا نہیں شاہ جی، میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، مجھے شرم آتی ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ ہادی تو واقعی اپنی باتوں سے اس کی جان نکالنا چاہتا تھا۔ شاہ جی آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ آپ نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہوگی۔ ماہا نہ جانے اس کے منہ سے کیا سننا چاہتی تھی۔ نہیں میرا بیبی، میں نے ایسی چھوڑ کے ویسی حرکت بھی کی ہے۔ جان آگے بولو۔ ہادی مزے سے بولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ وہ کس قدر بے شرم تھا۔ شاہ جی مجھے آپ سے ایسی امید نہیں تھی۔ ماہا دکھ سے بولی، مجھے بھی تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ ہادی بھی باز نہیں آیا تھا۔ کیسی؟ ماہا نے غصے سے پوچھا۔ ایسی کہ میرے بار بار منع کرنے کے باوجود بھی تم میری بات نہیں مانو گی اور انر پہن کے سو گی۔ وہ نہایت بے باک لہجے میں بولا، آپ کو ذرا شرم نہیں آ رہی شاہ جی؟ آپ نے میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھایا۔ ماہا کو واقعی دکھ ہو رہا تھا۔ فرسٹلی بیوی کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھانا کوئی بری بات نہیں ہے، اور سیکنڈلی کیا تم یہ چاہ رہی تھی کہ جو میں نے تمہارے ساتھ تمہارے سوئے ہوئے کیا وہ میں تمہیں تمہاری ہوش میں کرتا؟ اگر تمہاری کوئی ایسی خواہش ہے تو اس میں پریشان ہونے والی بات ہی نہیں ہے میرا بچہ۔ تم آج رخصت ہو کے میرے پاس آؤ گی تو میں تمہاری آنکھوں کے سامنے کر لوں گا کہ میری جان کو مجھ سے کوئی گلہ نہ رہے۔ ہادی کو اچھے سے پتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ شاہ جی آپ ایسے تو نہیں کرتے تھے، آپ نے تو ہمیشہ میری مرضی پوچھی ہے۔ مجھے کمفرٹیبل کیے بغیر آپ مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاتے، تو پھر آپ نے یہ سب کیسے؟ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی، ہاں تو میں نے جو بھی کیا تمہیں کمفرٹیبل کرنے کے لیے کیا۔ تم اتنی ان ایزی ہو رہی تھی، پھر میں نے کھول دی تمہارے انر کی ہکس تاکہ تم ریلیکس ہو کر اپنی نیند پوری کر سکو۔ ہادی نہایت معصوم لہجے میں ماہا سے بولا، کیا؟ آپ نے میری ہکس کھولی تھی بس۔ ماہا نے ریلیکس ہوتے ہوئے تیزی سے پوچھا، ہاں تو؟ اور تم کیا سوچ رہی تھی میں نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ وہ ذو معنی لہجے میں بولا، کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں سوچ رہی تھی۔ وہ بہانہ بناتے ہوئے بولی، نہیں ماہی بیبی، تم کچھ تو سوچ رہی تھی ایسا۔ ویسا جس نے تمہیں پریشان کر دیا تھا۔ ہادی ذرا شرارتی انداز میں اس سے کہنے لگا، نہیں شاہ جی ایسا نہیں ہے کچھ۔ وہ تیزی سے اسے یقین دلاتے ہوئے بولی، اچھا کہیں تم وہ تو نہیں؟ او ماہی بیبی اتنی بے شرم باتیں سوچنے لگ گئی ہو تم۔
ہادی اسے تنگ کرتے ہوئے بولا، نہیں، میں نے تو نہیں سوچا ایسا کچھ۔ ماہا کو اپنی سوچ پر شرم آئی۔ نہیں، تم یہی سوچ رہی تھی کہ رات کو ہم دونوں کے درمیان سب کچھ ہو گیا۔ لیکن ماہی بیبی، میں نے تو صرف تمہارا ان ایزی ڈریس لوز کیا تھا کہ آفٹر آل آج پوری رات ہم نے جاگنا بھی تو ہے۔ خیر چلو میری خیر ہے، مجھے تو جاگنے کی عادت ہے، مگر تمہاری نیند پوری ہونا تو ضروری ہے، مگر تمہیں تو مجھ سے بھی زیادہ جلدی۔ نہیں شاہ جی، سچ مچ میں ایسا نہیں سوچ رہی تھی۔ وہ شرمندگی سے رونے والی ہو گئی تھی، جبکہ ہادی نے اس کے لہجے میں پریشانی محسوس کرتے اسے تنگ کرنے کا ارادہ چھوڑا۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، مان لیا تم ایسا کچھ نہیں سوچ رہی تھی، مگر جاگتے وقت بھی میرا فون نہ اٹھانا کہاں کی شرافت ہے؟ ہادی تھوڑے غصے میں بولا۔ نہیں، میں تو سوئی ہوئی۔ جھوٹ مت بولو میرے ساتھ۔ ہادی اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تو وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے منمناتے ہوئے بولی، جی میں جاگ رہی تھی، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا تھا کہ میں جاگ رہی ہوں؟ ماہا نے معصومیت سے پوچھا تو ہادی کو اس کے معصوم لہجے پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ ہاں بس مجھے پتا تھا، ساری رات سے میں نہیں سو سکا، پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ تم سکون سے سوئی رہتی؟ میری نیند گولڈن نائٹ کی ایکسائٹمنٹ نے اور تمہاری اس کے خوف نے چھین لی ہوگی، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ ہادی تکیے کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اسے سوال کرنے لگا، جبکہ ماہا تو شرم کے مارے کچھ بول ہی نہیں سکی۔ واقعی اسے ساری رات خوف سے ٹھیک طرح سے نیند ہی نہیں آئی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنی آنکھیں بند کرتی، ہادی کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتا، جبکہ اس کی جان لیوا سرگوشیاں اسے خود پر حاوی ہوتی محسوس ہوئیں۔ تم نے جواب نہیں دیا ماہی، کیا تمہیں بھی نیند نہیں آئی؟ آنکھیں بند کرتے کیا میری محبت بھری سرگوشیاں تمہیں تنگ کر رہی تھیں؟ میری بےتابیوں کا خیال تمہیں خود میں سمٹنے پر مجبور کرا تھا؟ ہادی بے باک لہجے میں بولا تو اس نے حیرت سے فون کی طرف دیکھا۔ کیا یہ شخص جادوگر تھا جو اس کے خیالات تک بھی رسائی حاصل کر چکا تھا؟ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ ماہا چاہتی تھی بس وہ کسی طریقے خاموش ہو جائے، تو اس سے زیادہ تھا مطلب؟ کہیں تم نے ہم دونوں کو اپنے خواب میں گولڈن نائٹ مناتے؟ شاہ جی، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، ماہا چیختی ہوئی اسے روک گئی، جبکہ ہادی اسے دیکھے بغیر بھی اچھی طرح اس کی شرم کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ تم کیا کرنے والی ہو؟ سگریٹ کے گہرے کش بھرتے مہر ریحان نے دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے جینی سے پوچھا۔
تمہیں واقعی لگتا ہے کہ ان 2 ٹکے کی تصویروں کی وجہ سے حدید صاحب کی شادی رکنے کے ساتھ ساتھ میری پرنسس کو طلاق بھی ہو جائے گی؟ وہ ٹیبل پر پڑی تصویروں کو دیکھتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں بولا، ہاں مجھے پتہ ہے، شاید یہ کافی نہ ہو، مگر جو تصویریں اور ثبوت اب میں نکالوں گی، طلاق ہو جائے گی ان دونوں کی، جان چھوٹ جائے گی میرے عہد کی اس بلڈی۔ اس سے پہلے کہ وہ انزی کے لیے اپنی زبان سے گالی نکالتی، مہر ریحان نے ایسی نظروں سے اسے دیکھا کہ وہ لرزتے ہوئے خاموش ہوئی۔ یقیناً اگر وہ اپنی زبان سے اسے گالی دیتی تو وہ اس کی زبان کھینچنے میں بھی دیر نہ لگاتا۔ مطلب انزی سے وہ احتیاطی لہجے میں بولی، تیرا پلان فلاپ ہے، عورت ایسی ہو، پھر اس سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہو تو مرد اس کو نہیں چھوڑتا، اور وہ سالہ تو پہلے ہی اس کے عشق میں مرا ہوا ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ چھوڑے گا اس کو؟ کبھی نہیں۔ وہ اس کا بھائی جس نے 2 سال پہلے اس کی عزت بچا لی تھی، اب اپنی بہن کا گھر برباد ہونے دے گا؟ کبھی نہیں۔ تو اس طرح کے بچکانہ پلان بنانے چھوڑ دے۔ وہ ایش ٹرے پر سگریٹ مسلتے ہوئے بولا، ہاں یہ پلان تب تک فلاپ رہتا جب تک یہ تصویریں رہتی، مگر جب یہ تصویریں اس کے سامنے جائیں گی تو میرا خیال ہے کہ وہ اتنا بغیرت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی عورت کو رکھ لے۔ جینی ایک لفافہ ٹیبل پر پھینکتے ہوئے بولی، تو مہر ریحان نے نہ سمجھی سے اس انویلپ کی طرف دیکھتے ہوئے اسے کھولا، مگر پہلی تصویر دیکھتے اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے سائڈ پر پڑا ڈیکوریشن پیس اٹھا کر سامنے لگی LED پر دے مارا۔ کمرہ چھناکے کی آواز سے گونج اٹھا، تیرا منہ توڑ دوں گا میں، یہ تصویریں بھیجے گی تو، یہ تصویریں اس تک جائیں اس سے پہلے میں تجھے اوپر پہنچا دوں گا۔ اس نے اپنی پسٹل جینی کے ماتھے پر رکھتے ہوئے غصے سے کہا، تو جینی چیختے ہوئے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ شور کی آواز سنتے رحمان خان کمرے میں داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر دیکھتے وہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ چھوڑو ریحان، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ مر جائے گی وہ اس کی پسٹل پیچھے کرتے ہوئے غرایا، مر جائے، جس طرح کے یہ کام کرنا چاہ رہی ہے اس سے بہتر ہے مر جائے یہ، ورنہ میں مار دوں گا اس کو۔ کیا کیا اس نے؟ کیا کہہ رہی ہے یہ؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ یہ تصویریں بھیجے گی اور سوچتی ہے اس کا شوہر اس کو چھوڑ دے گا؟ ارے وہ مار دے گا اس معصوم کو۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے چلایا، کون سی تصویریں؟ اس کے کہنے پر جینی نے اسے تصویریں دکھائیں۔ جینی، اس کے علاوہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس نے جینی سے پوچھا۔ یہ لڑکا اس کے خلاف گواہی دے گا تو عہد اس کو چھوڑ دے گا۔ وہ ریحان کی طرف دیکھتے غصے سے گھورتے ہوئے بولی،
ریحان وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اگر ہم ایسے ثبوت نہیں بھیجیں گے تو تمہاری پرنسس تمہیں کبھی نہیں مل سکتی۔ رحمان خان اسے ٹھنڈا کرتے ہوئے بولا، اس طرح کی حرکتوں پہ وہ مجھے چاہیے بھی نہیں، میں اسے کسی بھی اور طریقے سے حاصل کر لوں گا۔ اس کی طلاق ضرور کنوانی ہے، مگر اس کا کردار گندا نہیں کرنا، وہ پاک ہے۔ اس طرح کی گندگی میں اس پر کبھی نہیں اچھالوں گا۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا، پھر اور کسی طریقے سے وہ مل بھی نہیں سکتی تمہیں، سمجھے؟ کچھ نہ کچھ تو تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ نہ تم اس کو تکلیف دینا چاہتے ہو، نہ تم اس کے کردار پر الزام چاہتے ہو، تو اس طرح شرافت سے تم اس کے شوہر سے جا کر اس کا رشتہ مانگو۔ یہ تو کیا وہ اپنی بیوی تمہاری جھولی میں ڈال دے گا؟ رحمان خان اسے جذباتی طور پر ہی ٹریپ کر سکتا تھا۔ وہ اس کی بات پر چند لمحے خاموش رہا۔ اگر اسے حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ سب کچھ برداشت کرو۔ جینی تم اپنے طریقے سے کام کرو۔ رحمان خان جینی سے بولا تو وہ ریحان کی طرف دیکھتے جتاتے انداز میں مسکرائی۔ ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کر، مگر ایک بات اس کو اچھے سے سمجھا دے، اگر اس کے گھٹیا الزامات کے بعد اس سالے نے اسے سوئی جتنی تکلیف بھی دی نا، تو یہ مجھے اچھے سے جانتی نہیں ہے۔ میرا دل صرف ایک سے محبت کرتا ہے، ایک کی عزت کرتا ہے اور ایک کو پوجتا ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو آیا تو چونک میں کتوں کے آگے ڈال دوں گا اس کو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ جینی کا قتل کر دے۔ وہ غراتے ہوئے باہر چلا گیا۔ تمہیں نہیں لگتا تم نے اس کو رکھ کے غلطی کر لی؟ یہ الگ ہماری جان کا دشمن بن جائے گا۔ میں جانتا ہوں، مگر تم فکر مت کرو، اس طرح کا جذباتی آدمی اسے مرتے دیکھ خود ہی مر جائے گا۔ رحمان خان شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مگر تمہیں نہیں لگتا یہ ہمارے لیے زیادہ خطرہ بن سکتا ہے؟ جینی اس کا ری ایکشن یاد کرتے ہوئے بولی، میں نے اس طرح کے خطروں کو زیادہ دیر رہنے نہیں دیا، یہ بھی نہیں رہے گا۔ رحمان خان اسے دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ چکا تھا۔ تو جی ویورز اور لسنرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور ہاں، اپنے اندازے مت لگانے لگ جائیے گا۔ میں نے کچھ بھی اتنا سمپل نہیں سوچا ہوتا۔ یہ ٹینشن نہیں لینی وہ جائے گی، ویسے پکچرز دکھائے گی اینڈ ایز یوزول انزی اور وہ الگ ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ دھماکوں کا آغاز ہے۔ آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔